بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجم اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس سے نیوز. ہم اس وقت موجود ہیں ایک بڑی شخصیت جو کہ بہت ملنسار، خوش اخلاق اور محبت کرنے والی. پتہ نہیں ان کو کس نے اکسایا کہ وہ سیاست کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. بہت بڑا نام اور بہت بڑے محافظ رہے اپنے دور میں بشیر میمن صاحب. ویسے تو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن آج ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر کار انہوں نے سیاست کا رخ کیوں کیا. اس لیے کہ یہ بہت ڈپلومیٹک کام ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں جب سے ان سے میری ملاقات رہی میں نے کبھی ان کو ڈپلومیٹک نہیں دیکھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھجن؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر، مالک کا احسان. آپ تو ڈپلومیٹک نہیں ہیں، کہاں آپ یہ سیاست جوائن کرنے چلے گئے؟ آپ تو بڑی سیدھی سادھی بات کرنے والے ہیں. ایک تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ کے الفاظ کی بھی مہربانی، آپ کو یوٹیوب چینل بھی مبارک ہو. اور اس یوٹیوب چینل کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. جہاں تک میرے ڈپلومیٹک ہونے کا تعلق ہے یا سیدھی بات کرنے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں پہلے بھی سیدھی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں اس پاکستان کی سیاست میں. اس پاکستان کی سیاست میں اس وقت بھی دھڑلے کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس پاکستان کی سیاست میں وزادار لوگ بھی موجود ہیں. اس پاکستان کی سیاست میں انتہائی ایماندار اور ویژنری لوگ موجود ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کبھی آپ نے ان کی پوری زندگی میں ان کے منہ سے کوئی کسی کے لیے برا لفظ سنا ہو، اور کسی کے لیے آپ نے کبھی ان کے لیے آپ نے سنا ہو کہ ان کو جن بھی کیسز میں ان کو چالان کیا گیا وہ سارے کاغذات میں نے دیکھے. میں نے دیکھے، سارے کے سارے جھوٹے کیسز ہیں ان کے اوپر اور ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کے اوپر. ہاں، آپ ان دنوں میں ایف آئی اے میں ڈی جی میں تھے. فئی میں تھا، اور جو ایکس پرائم منسٹر ہے عمران خان نیازی صاحب، انہوں نے یہ سارے کاغذات مجھے سے ایویلویٹ کروائے تھے، جس کے لیے کہ میں ان کو بتاتا تھا یہ سارے جھوٹے کاغذات ہیں، جھوٹے کیسز بنیں گے، جھوٹے کیسز میں نہیں بناؤں گا. اس کا خمیازہ بھی آپ نے بھگتا. خمیازہ میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میری نوکری تو رہی. ٹھیک ہے، نوکری تو رہنی چاہیے، اس لیے کہ نوکری کوئی عمران احمد خان نیازی نے نہیں دی تھی. نوکری میرے رب نے، ماں کی دعاؤں نے اور میری محنت نے دی تھی. بالکل. اور ایک ہی پوسٹنگ تھی جو پی ایم ایل این کے دور میں میری ہوئی. باقی پوسٹنگ تو میری پیپلز پارٹی نے بھی دی ہے. میں ایس پی رہا ہوں 9 ضلعوں میں، تو پیپلز پارٹی کا دور بھی اس میں رہا، مسلم لیگ فنکشنل کا دور بھی رہا، بالکل رہا. اور اس میں پرویز مشرف صاحب کے دور بھی رہا. تو میں مختلف ادوار میں جس طرح ایک سرکاری ملازم کا سفر ہوتا ہے، اسی طرح طے کر کے میں گریڈ 22 میں پہنچا تھا. تو ظاہر ہے انویسٹیگیٹو دماغ ہے میرا. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جھوٹے پرچے بنیں گے اگر بنائے تو. پھر ان کو نیب مل گیا، انہوں نے نیب سے سب کے پر جھوٹے پرچے کروائے، اور پھر اس کا کورٹ میں کیا اشر ہوا. چیئرمین نیب کو کتنا شرمندہ ہونا پڑا. بالکل ایسی ہے. اور آج چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب اپنا منہ چھپاتے پھر رہے. تو میں تو اس وقت بھی سچ کے ساتھ کھڑا تھا. اور پھر جب میں نے اتنی ڈیٹیل میں کسی شخصیت کے کاغذات دیکھے تو اچھا، پھر اس کے بعد ان کی وزاداری، پھر ان کی شرافت، اور تیسرا مذہب کے ساتھ لگاؤ. ہاں، یہ مذہب کے ساتھ لگاؤ. میں سمجھتا ہوں میں نے جو فیصلہ سیاسی کیا ہے، میرا چھوٹا بھائی تو آلریڈی پالیٹکس میں ہے، مسلم لیگ فنکشنل کا وہ ضلع مٹیاری کا پریزیڈنٹ ہے.
پچھلی مرتبہ وہ جی ڈی اے سے الیکشن بھی لڑا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے فیصلہ کیا ہے کہ اس عمر میں جو ہے وہ پاکستان کی بھلائی، اپنے اولاد کی بھلائی، نسلوں کی بھلائی اسی میں ہے. کسی ایسے بندے کے ساتھ اس کو میں خیر میں کیا مضبوط کروں گا، لیکن بتایا جائے کہ یہ انتہائی گواہی دی جائے کہ یہ کاغذات میں نے دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ اچھا، بنائے. ایک تاثر سیاسی حلقوں میں یہ ہے کہ ایک سندھ کی بڑی شخصیت کو منہ دینے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے بشیر میمن صاحب جیسے بندے کی ضرورت تھی. کیا ایسا ہے؟ میں میمن تو کون سی بڑی شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب کی؟ میں میمن آدمی ہوں، میں میمن ہوں. اور آپ میرے نہیں، کمیونٹی خیر کا میں بھی آپ کو بہت کئی برسوں سے جانتا ہوں. یہ بات کہہ کر آپ بات کو ٹالے نہیں، اس کا جواب. میں ٹال نہیں رہا. ہوں. میں جس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں اس کی 2-3 خصوصیات ہیں. ان کی شرافت، مذہب سے لگاؤ، اور ان کا سردار کوئی نہیں ہے. ہوں. نہ جھگڑنے لڑنے والی قوم ہے. تو میں کسی کو کیا منہ دے سکتا ہوں؟ سیاستدان میں ہوں نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اب کوئی یہ سمجھے کہ میں اس لیول کا ہوں، تو یہ تو میرے رب کا کرم ہے میرے رب کہ کا. مجھ پہ اس نے اتنا کرم کر دیا کہ جن شخصیت کا آپ نام لے رہے ہیں وہ صدر رہا ہے پاکستان کا، وہ مجھے سمجھتا کہ میں اس کے لیول کا آدمی ہوں. میرا رب تیرا شکریہ، تیرا شکرانہ تیرا اچھا، رب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے جس کا ڈیٹ آ چکی ہے، نون لیگ بھرپور حصہ لے گی سندھ میں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ. اس کی وجہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اچھا، 15 سال کی حکومت کے بعد، 10 سال کی حکومت کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے 2018 میں، آپ کو پتہ ہے این ٹی پیپلز پارٹی ووٹ 36 لاکھ تھا، مطلب وہ 34 لاکھ تھا. ہوں. میننگ دیر بھائی کہ جو پیپلز پارٹی کا اینٹی ووٹ ہے وہ زیادہ ہے. ایسے ہی. لیکن وہ چونکہ چینلائز نہیں ہوا پراپرلی تو اس لیے پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. ہوں. اور پھر انہوں نے کوئی امپریشن ایسا دیا ہوا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نیشنل لیول کی رہی ہے اور ہم نیشنل لیول کے ہیں، اور جو ہمارے مقابلے میں لوگ ہیں وہ نیشنل لیول کے نہیں ہیں. ہم ہیں مسلم لیگ فنکشنل، JUIF، اور وہ جی ڈی اے میں جو بھی جی ہیں. ڈی اے میں جو بھی پارٹیاں تھیں. تو میں آپ نے نون لیگ سندھ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے، جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ ظاہر ہے یہ ہمارے قائد واپس آ گئے. 4 سال وہ جلا وطن تھے. اس سے پہلے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال وہ انتہائی تکالیف میں رہے، تو پارٹی پہ اتنا وہ نہیں دے سکے جس طرح ہوتا ہے. بہرحال وہ حالات بھی ایسے نہیں تھے. وہ حالات بھی ایسے نہیں تھے. اور ظاہر ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ وہ گتھی سلجھ رہی ہے نا. آہستہ آہستہ سب کچھ سیدھا ہوتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ انصاف اپنا راستہ لے رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ایک جسٹس کا ایک سسٹم، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بالکل ایسے. جس میں ظاہر ہے انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انصاف ہو جاتا ہے. اگر نون لیگ الیکشن جیت جاتی ہے، موجودہ حالات بتا رہے ہیں کافی بہتری کی طرف نون لیگ جا رہی ہے، جو جس طرح کی بات چل رہی ہے، گورنر سندھ کے لیے اگر آپ کو آفر ہو، آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ تو دیکھیں نا، وہ میرے لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے قائد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں تو اس کا کارکن ہوں. مجھے کوئی بھی کہتا ہے مسلم لیگی رہنما، تو میں اس کو کہتا ہوں، کریکٹ کرتا ہوں کہ بھائی نہیں، میں مسلم لیگ نواز کا کارکن ہوں. ہم کارکن ہیں. اپنے قائد کے ویژن اور مشن
جو کہ اس کا مشن بھی کلیئر ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کے عام آدمی کے حالات کو بہتر کرنا ہے، بالکل پاکستان میں ڈیولپمنٹ کرانی ہے، عام آدمی کو روزگار دینا ہے، پاکستان میں تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کے صحت کے نظام کو، ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور ہماری جو چیف آرگنائزر ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ویڈیو لنک کے خطاب پہ سانگڑ میں یہ فرمایا تھا کہ پنجاب جیسی ترقی سندھ کا بھی حق ہے۔ تو اس سے مجھے روشنی نظر آئی کہ اچھا۔ پھر دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود فرمایا کہ اس پروجیکٹ میں ترقی کی رفتار شہباز اسپیڈ ہونی چاہیے۔ ہاں اچھا، شہباز اسپیڈ ان کو چاہیے، آپ کے خیال میں عام سندھی آدمی کو ضرورت نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا پچھلا جو یہ حکومت چلی بس 3.5 سال 4 سال، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی برس سے، ایک جو ہمارے کلچر ڈیولپ کیا گیا جو میں اور آپ شاید افورڈ نہیں کر پاتے، گالم گلوچ کا، بدتمیزی کا، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ آپ لوگوں نے پلان؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو مطلب انسان کے رویے سے، جو میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی 21 اکتوبر کو، میں تو جلسے میں ظاہر کارکنوں میں تو موجود تھا، ایک ایک لفظ کو میں نے غور سے سنا، کوئی بد تہذیبی کی بات کی ہو؟ نہیں، پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی لیڈر نے اس طرح کا خطاب کیا کہ ہم کوئی سیاسی، جس کو کہتے ہیں نا کہ بدلہ نہیں لیں گے اور کوئی انتقام نہیں لیں گے، یہ تو بڑا اچھا ہوا، پہلی بار ایسا کسی لیڈر نے کہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ اس بات پہ قائم رہیں گے؟ اچھا، پہلے جو میاں نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے اور پھر اس کے بعد واپس آئے، جیل میں جانے کے بعد پھر واپس آئے، پھر وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے لیا تھا سیاسی انتقام کسی سے؟ نہیں، تاثر تو دیا جاتا تھا نا، میں آپ شاید میں آپ سے صرف یہ دیکھنا، آپ صحافی ہیں، آپ کبھی اپنے ریوائنڈ کریں، میاں نواز شریف صاحب نے کسی سے کوئی انتقام لیا ہے آج تک؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ان 3.5 سال میں، اور اس سے پہلے بھی جس طرح فیض آباد دھرنا ہوا تو فلانا، تو بہت سارے اس طرح کا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتقام جس کی انہوں نے بات کی کہ ہم نہیں لیں گے، وہ اس پہ قائم رہ سکیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص ہے جو اس نے کبھی بھی سیاسی انتقام پہ بلیو ہی نہیں کیا۔ ان کو کہنے کی مطلب ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں ان کو، ہی ڈز ناٹ بلیو ان سیاسی انتقام، وہ بلیو ہی نہیں کرتے سیاسی انتقام۔ آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ میرا جس برادری سے تعلق ہے، ہم مذہب اور ٹھنڈے مزاج سے بات سننے والے لوگ، کرنے والے لوگ، سندھ کا کلچر ایسا ہے، آپ پورے سندھ کے کلچر کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی بات کو سمجھ پائے گا جو پچھلے کئی دہائیوں سے جس طرح کا کلچر یہاں ڈیولپ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی محبت بھری بات لوگ سمجھ پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شرافت، وزرداری، ایمانداری سندھ کے کلچر میں موجود تھی اور ہے زیادہ تعداد میں۔ کتنے ایک ہم جو کہتے ہیں، کتنے ایک ڈاکو ہیں پورے سندھ میں؟ 200۔ باقی ہم 7 کروڑ کی پاپولیشن ہے۔ ہاں تو پس رہی ہے نا، وہ تو بیچاری پس تو رہی ہے۔ ہم کیوں 200 لوگوں کو آئیڈیل بنا کے ہر سندھی کو ڈاکو، چور، بدتمیز، بد تہذیب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہاں نہیں ایسا تو خیر، تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے شریف لوگ ہیں، وزادار ہیں، ایماندار ہیں، وہ اس معاشرے کی ترقی چاہتے ہیں، اور اپنے مذہب کے جو بھی ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، وہ اپنے اپنے مذہب کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، اور برداشت کا ماحول ہمارے یہاں سندھ میں موجود ہے۔ بھائی آپ کے الیکشن لڑتے ہیں، اس دفعہ آپ الیکشن لڑیں گے؟ جو میرا قائد کہے گا کروں گا، وہ کہے گا لڑو گا لڑو تو میں لڑوں گا، نہیں تو نہیں لڑوں گا۔ انتخابی مہم کب سے شروع ہو رہی ہے سندھ میں؟ یہ میرے خیال میں جب الیکشن کمیشن کا آ جائے گا، اب تو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی نا۔ جب آئے گا تو وہ ظاہر ہے میرے قائد کا کام ہے، وہ
جب جو حکم کرے گا وہ ہوگا. بشیر میمن صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا سندھ کا کلچر جو ہے اس میں آج بھی بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں کہ اگر ہم پیار محبت سے بات کریں تو وہ سب باتوں کو سمجھتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ سندھ مزید پسے. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ. دیکھتے رہیے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.